نحمدہ وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ فإن غم علیکم فاقدروا لہ، کہ تم تب تک روزہ نہ رکھو جب تک تمہیں رمضان کا چاند نظر نہ آئے، اور تب تک روزہ نہ چھوڑو، یعنی رمضان کے مہینے کو تب تک نہ چھوڑو جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے۔ فإن غم علیکم، اور اگر معاملہ تمہارے اوپر منجمد ہو جائے، یعنی ملتبس، یعنی شک میں پڑ جاؤ کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تو پھر تم لوگ مہینے کے 30 دن پورے کیا کرو۔ صحیح مسلم شریف میں روایت آتی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ چاند کے نظر آنے پہ رکھو اور روزے چھوڑو بھی چاند کے نظر آنے پہ۔ فإن غمی علیکم فاکملوا العدہ، اگر معاملہ تمہارے اوپر ملتبس ہو جائے، شک میں پڑ جاؤ، تو پھر تعداد پورا کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے جو استقبالیہ روزے رکھے جاتے ہیں، جیسے بعض لوگ ملتے ہیں کہ 25واں روزہ ہے ان کا 27واں 28واں ہے، 25واں روزہ ہے ان کا 26واں ہوتا ہے، یہ استقبالیہ روزے رمضان میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ رمضان میں کاؤنٹ صرف وہ روزے ہوں گے جو کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد رکھے جائیں، اور شک کا روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، آیا چاند نظر آیا نہیں آیا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من صام یوم الشک فقط عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے دو مسائل واضح کرتی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں رمضان کے استقبالیہ جو روزے ہیں ان کو رکھنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، شک کا روزہ رکھنے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ماحق دین اسلام سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔